نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الحمدللہ ہم دین پر چلنے کی جو سعی ہے، جو کوشش ہے، اس کی تفصیلات کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کریں۔ اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات صحیح طریقے سے، صحیح جگہ سے، بڑے اہتمام کے ساتھ حاصل کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا کیا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اس پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس عمل میں رکاوٹ شیطان اور ہمارے نفس اور ہمارے ماحول کے ذریعے آئے گی، تو اس رکاوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے نفس کی اور قلب کی اصلاح کروائیں، نفس کا تزکیہ کروائیں۔ تو بھی ہم پہلی سٹیج پر ہیں، ہم بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کے جو طریقے تھے، بڑھانے کے جو طریقے تھے، وہ ہم نے بتائے تھے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، سیرت کی کتابیں پڑھنا، برائیوں سے بچنا، نیک اعمال کی کوشش کرنا، ان سب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ تو وہ پچھلے سیشنز میں دیکھ لیا جائے کہ کیا طریقے بتائے گئے تھے، اور اس میں ایک چیز تو بڑی آسان ہے کہ سیرت مبارکہ کی تعلیم اور درود شریف کی کثرت، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اور ساتھ میں دعا کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نصیب فرما دیں کہ جو آپ کے محبوب ہیں وہی میرے محبوب بھی بن جائے۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین کی محبت بھی شامل ہے، کیونکہ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین سے محبت نہیں ہے تو پھر ہمیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ڈیزائرڈ لیول کی، مطلوبہ درجے کی محبت نہیں ہے۔ تو محبوبین میں ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم ہیں، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت ہے۔ تو ایک تو ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کی بہت زیادہ عزت، تکریم اور عقیدت ان سے ہونی چاہیے کہ ہمارے دین کے محافظ ہیں وہ۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی خدمت کی نیت ہونی چاہیے، اور عمل کے ذریعے ہماری کوششیں ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح سے، کس جگہ سے اس امت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم سائنسدان بن کے بھی اس امت کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم انجینئر بن کے بھی اس امت کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم ڈاکٹرز بن کے بھی اس امت کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم دینی پروگرامز کر کے بھی اس امت کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم دنیاوی برائیوں سے بچانے کی صورتیں بتا کے بھی اس امت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوں، کیونکہ زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، تو اس میں دو نیتیں کر لیں۔ ایک یہ کہ میرے اس کام سے صرف مجھے نہیں، میرے ارد گرد انسانوں کو بھی فائدہ پہنچے، اور ارد گرد انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کس وجہ سے کی جائے، یہ دوسری نیت ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت کی نیت سے ایسا کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ان کے تین بڑے بڑے گروپ بنائے جا سکتے ہیں۔ ایک تو خلفائے راشدین ہیں، ایک اہل بیت ہیں، اور پھر دیگر صحابہ کرام ہیں۔ تو ہم نے سب سے محبت کرنی ہے، لیکن کیونکہ تاریخی ہم نے کچھ حوالے دیے تھے جس کے اندر کہ صحابہ کرام کے آپس کے جو اختلافات تھے، جو اجتہادی نوعیت کے تھے، جو دل سے اختلاف نہیں تھا، مخالفت نہیں تھی آپس میں لوگوں کی، دل سے دوسرے سے نفرت کرتے تھے، دل میں ایک دوسرے کو برا سمجھتے تھے، اجتہادی نوعیت کے اختلافات تھے جس میں دنیا پرستی کا کوئی شائبہ نہیں تھا کہ کسی دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ آپس میں لڑ پڑے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جو اجتہادی اختلاف تھا اس کی وجہ سے ان میں کچھ آپس میں اختلافات ہوئے تھے۔ تو ان اختلافات کو بنیاد بناتے ہوئے ان صحابہ کرام کی شان میں گستاخی نہیں کرنی بعد کے لوگوں نے۔ یہ بس، یہ جس کی سمجھ میں بات آ گئی اس کو پوری خیر مل گئی، اور جس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی وہ خیر سے یقیناً محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ دین کی بنیاد ہیں،
ان میں سے کسی کی بھی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی، اور یہ ہم نے حدیث شریف پہلے بھی دیکھی تھی، اس کو دوبارہ دکھا رہے ہیں، بار بار ہم احادیث کو دکھا رہے ہیں، قرآن شریف کی آیات بھی دکھائی تھیں کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا ایسی حالت میں آدمی کو لے جاتا ہے جہاں کسی بھی وقت اس کا دین، اس کا ایمان اسے سلب ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ حدیث شریف میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو ان سے کہو تم میں سے جو برا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ظاہر ہے صحابہ کے اوپر تو ان کی تو توصیف میں آیات بھی آئی ہوئی اور احادیث بھی، تو وہ تو برے نہیں ہو سکتے، تو جو برائی کر رہا ہے وہی برا ہوگا، تو یہ ایک طرح سے اس برائی کرنے والے کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے۔ خلفائے راشدین کی ہم بات کر چکے تھے، ان کے فضائل بیان کر چکے تھے، اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چیت بھی ہو گئی، ان کے بھی فضائل بیان کر دیے گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بہانہ کر کے لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی گستاخیاں کی، تو وہ بات وہاں پہ کر دی گئی۔ اہل بیت کے معاملے میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایک سیشن کیا، اور ہم انشاءاللہ اس دفعہ اہل بیت میں جو عظیم شخصیت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اولاد اور داماد، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو اس کی ہم نے یہ تاریخ جو ہے معرف القرآن تفسیر سے لی ہے، اور باقی جگہوں سے بھی مل سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فضائل، یہ اولین ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی ان کو نبوت ملی، اور منگل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے دیکھا ان کو، اور یہ نبوت ملنے کے فوراً بعد کی بات تھی، اور کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھا ان سے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول بن ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی ہے، تو ان کو بھی دعوت دی۔ تو ان کو تھوڑا تردد ہوا، ان کا میں اپنے والد سے پوچھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بالکل ابتدائی وقت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے، تو فرمایا کہ تم اپنے دل میں غور کر لو، لیکن ابھی یہ بات کسی اور سے نہ کرنا، اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو تم ایمان نہ قبول نہ کرو، لیکن ابھی یہ بات کسی اور سے نہ کرنا۔ اور اس رات کو ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا، اور صبح اٹھ کر انہوں نے ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اسی مضمون کی روایت ترمذی شریف میں بھی ہے کہ بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ ہر مومن کے ولی ہیں سے مراد یہ ہے کہ اب جو ان کی مخالفت کرے تو اس کا ایمان بہت ہی کمزور حالت میں چلا گیا، کیونکہ یہ تو مومن کے ولی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی ان کو اپنا ولی نہیں سمجھتا تو اپنے ایمان کی فکر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کراؤں۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور تم سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ اور یہی بات جملہ صحابہ کے بارے میں بھی ایک حدیث میں ہے کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ اس لیے محبت رکھتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اس لیے بغض رکھتا ہے کہ اس کو مجھ سے بغض ہے۔ یہ بھی طبرانی شریف کی روایت ہے۔ اور غزوہ خیبر کے موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ جو تھا خیبر کا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح فرما دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جھنڈا بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس حالت میں جھنڈا دیا گیا کہ جب آپ کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ آپ آشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا آپ کو پکڑایا اور آپ کی آنکھوں میں اپنا دہن مبارک سے لعاب نکالا اور وہ ڈالا اور دعا فرمائی،
تو آپ صحت یاب ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی، اور خیبر کا وہ دروازہ جو 40 بندے اٹھاتے تھے آپ نے اکیلے اٹھا لیا تھا، ویسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت کرامت نصیب فرمائی تھی۔ تو بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اور اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ اور ان کے رسول محبت کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے وہاں پر کوئی برائی رہ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ وہ دونوں میرے ساتھ آ جائیں۔ یہ مستدرک الحاکم کی روایت ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے ثواب ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ کرم اللہ وجہ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم رات میں خرچ کیا، 1 درہم دن میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، 1 پوشیدہ خرچ کیا، اور 1 اعلانیہ خرچ کیا۔ یہ در منصور میں تفسیر کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن شریف کی آیت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کی میرے ساتھ وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی ہارون علیہ السلام کو تو نبوت دی گئی تھی نا، نبی بنایا گیا تھا، تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی تو نہیں بنایا جا سکتا تھا، لیکن منزلت وہی تھی، قدر و منزلت جسے کہتے ہیں نا وہ وہی تھی، جیسے کہ ان دونوں انبیاء کی آپس میں تھی۔ پھر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں تو اس کے علی بھی مولا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اسی مضمون کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ پس یہ علی کرم اللہ وجہ ہر اس شخص کے ولی ہیں جن کا میں مولا ہوں۔ اے اللہ، جو انہیں دوست رکھے آپ بھی اسے دوست رکھیں، اور جو ان سے دعوت رکھے تو آپ بھی ان سے دعوت رکھیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہم نے ساری روایات دیکھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کے اندر تھیں، ان کے بلند مرتبے اور مقام کے بارے میں تھیں، ان کی پاکیزگی کے بارے میں تھیں، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے بارے میں تھیں، اور اس کے بعد ہر مومن کا دل جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے بھر جانا چاہیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درجہ بڑھا کر ان کو خدائی کے درجے میں شامل کر دیا جائے، مشکل کشا کہا جائے، حاجت روا بنایا جائے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، صرف وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ دینے والے میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بہانہ بنا کر صحابہ کرام، دیگر صحابہ کرام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 قسم کے شخص ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو غالی ہیں، یعنی محبت میں ناجائز افراد کرنے والے ہیں، یعنی کہ محبت کو اتنا بڑھا دیا کہ خدائی کے درجے پہ چلے گئے، یا صحابہ کرام، دیگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی آپ کی محبت کے لیے۔ اور دوسرا وہ جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور حجت نکالتے ہیں، تو یہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک قوم میرے ساتھ اندھادھند محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری محبت کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائے گی۔ اندھادھند محبت سے مراد کہ شرعی چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے، تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت کی وجہ سے خدا کا درجہ دے دیا، تو اس طرح بہت سے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خدا کا درجہ دے دیا، یا پھر مشکل کشا، یا پھر حاجت روا، یا ان کی محبت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی شان میں گستاخی کی، تو ان کے لیے جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا، اور فرمایا کہ ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی اور وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گی۔ تو بغض والی بات تو بڑی واضح ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ان سے بغض رکھے گا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھے گا وہ تو نہیں بچ سکتا۔
تو یہ باتیں بہت سمجھنے کی باتیں، دیکھنے میں سننے میں ہلکی لگتی ہیں، لیکن زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب کوئی آ کے ہم کو فضول باتیں بتا کے ان ہستیوں کے خلاف کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے کبھی یہ چیزیں پڑھی نہیں ہوتی، تو ہم اس کی باتوں میں آ سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ آدمی بہت زیادہ خیال رکھے اور بہت غور سے سنے کہ ایمان اس بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے صحابہ کرام کی، ان کی شان میں گستاخی ہو گئی، ان میں سے کسی ایک کو بھی برا کہہ دیا تو پھر ممکن نہیں ہے بچنا۔ اب یہ دونوں اقوال جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہ بتائے گئے ہیں، یہ بیسیکلی عالم غیب سے، علم غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے، علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہوں گی۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ دو قسم کے گروہ ہلاک ہو جائیں گے، جن میں ایک وہ ہیں جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندھا دھند محبت کر کے آپ کو خدا، مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ سمجھا، یا دوسرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا آپ کی خاطر، تو یہ لوگ تو غالی قسم کے روافظ وغیرہ اس طرح کے لوگ ہیں نا، یعنی تشیع اور رفاض۔ اور دوسرے وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، تو یہ خوارج اور ناصبی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ہونے سے ہم کو محفوظ فرمائے، ہمیں اہل سنت والجماعت کے اندر رکھیں، اللہم آمین۔ اب ہم اہل بیت کے اوپر دو احادیث یہاں پہ دکھاتے ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ صرف اس لیے تاکہ ہم یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کہ میں حبیب بن رہا ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ یہ ترمذی شریف کی، مستدرک الحاکم کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی آپ کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ترین ساتھی مانتے ہیں، وہ اہل بیت کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، اور جو ہمارے نوجوان ہیں شاید وہ اس کی سینسٹیوٹی سے آگاہ نہ ہو، کیونکہ ابھی تک اس قسم کے مسائل کے اندر وہ شاید پڑے نہ ہو، لیکن یقین مانیں کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی ناصبی مل جائے، کوئی شیعہ مل جائے، کوئی روافظ میں سے مل جائے، تو وہ تاریخ میں سے نکال کے ایسی باتیں لے کے آتے ہیں جو ہم نے پڑھی نہیں ہوتی، لیکن ان کی باتیں ہمیں درست لگتی ہیں، تو پھر ہم اس کے بعد ان کی باتوں کا رد نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے اندر شک ڈال لیتے ہیں۔ تو یہاں یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں، ان کو غور سے سنیں، یاد رکھیں اور آگے بھی پھیلائیں۔ یا اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔